السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دعا کے احکام و مسائل میں دعا کے آداب و مستحبات سے متعلق گفتگو چل رہی ہے۔ دعا کے آداب میں ایک بنیادی ادب اور بنیادی طریقہ یہ سکھایا گیا کہ ایک آدمی جب دعا کرے تو اپنی دعاؤں میں وہ جائز وسیلہ اختیار کرے جو کتاب و سنت کے اندر مشروع قرار دیے گئے ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ یہ دعا کی یہ شکل بہت ہی نازک شکل ہے، جس میں دعا میں وسیلہ اختیار کرنے کے باب میں بہت ساری گمراہیاں بھی پیدا ہوئی ہیں کہ لوگوں نے سنت کا طریقہ چھوڑ کر کے وہ طریقے اختیار کیے جو بدعت کے دائرے میں داخل ہو جاتی ہیں، خلاف سنت کے دائرے میں داخل ہوتی ہیں، اور کہیں نہ کہیں انہیں لے جا کر کے شرک کی سرحدوں سے جوڑ دیتی ہیں، اور اس کی بنیاد پر ہماری دعائیں رائگاں ہو جاتی ہیں۔ آئیے دعا میں ہم وہ جائز وسیلہ جو کتاب و سنت کے اندر مشروع ہے، ان وسائل کو کیسے اختیار کیا جائے وہ آپ دیکھیں کہ دعا کے آداب میں سے ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا وسیلہ اختیار کرے۔ پہلی شکل اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا وسیلہ، ان یدعو اللہ باحد انواع التوسل المشروع۔ وسیلہ کی دو قسمیں ہیں، وسیلہ ایک مشروع اور جائز وسیلہ، اور ایک ناجائز اور حرام وسیلہ۔ جائز وسائل میں تین قسمیں علماء نے بیان کی ہیں جسے ہم اپنی دعا کے اندر اختیار کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ یہ بہترین اور مستحب طریقہ ہے کہ ایک بندہ جب دعا کرے تو پہلی چیز اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ذریعہ سے آدمی دعا کرے۔ جیسے آپ دیکھیں التوسل باسماء اللہ الحسنی و صفاتہ العلیٰ، کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں کے ذریعہ سے اللہ کو پکارے، اللہ سے فریاد کرے، اللہ تعالیٰ کے صفات کے ذریعہ سے اللہ سے گزارش کرے۔ اور قرآن نے خود اس کا حکم دیا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں تو تم اس کے ذریعہ سے اللہ کو پکارو۔ قرآن نے اس کی تعلیم دی ہے، اور یہ بہترین طریقہ ہے دعا کا کہ ایک بندہ اللہ کے اسماء و صفات کے ذریعہ سے، جیسے اسماء حسنہ، یعنی امام سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اے لہو کل اسم حسن، اللہ کے سارے نام اچھے ہیں، پیارے ہیں، اور ضابطہ اس کے اندر یہ ہے کہ کل اسم دال علی صفت کمالہ، اللہ تعالی کے تمام اسماء اس کے صفت کمال پر دلالت کرتے ہیں، صفت کمال پر، کہ اس کے جو معانی ہیں ان اسماء کے، اس میں کمال قدرت پائی جاتی ہے، عظمت و بزرگی کا ایک ایسا پہلو پایا جاتا ہے کہ وہ کمال کسی اور کی صفت میں، کسی اور کے اندر نہیں پائی جاتی۔ مثلا جیسے اللہ تعالی کا ایک نام العلیم ہے، العلیم علم رکھنے والا، جاننے والا۔ اب یہ دلالت کرتی ہے اس بات پر یہ نام کہ ان لہ علما محیطا عاما لجمیع الاشیاء، کہ اللہ کا علم اتنا ہے، عظیم ہے، کہ وہ ساری چیزوں کو جاننے والا ہے۔ زمین کی تہوں میں، سمندر کی گہرائیوں میں، ہواؤں میں، زمین و آسمان کے کسی بھی کونے میں، پتھر کے نیچے چھپے ہوئے کوئی شے کو، یعنی ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ اور فلا یخرج عن علمہ مثقال ذرہ، اس کے علم کے احاطے سے ایک ذرہ بھی باہر نہیں ہے کہ اللہ کو اس کا علم نہ ہو۔ اس لیے بندہ اپنے دل میں جو راز، سینے میں جو ارادہ دفن ہے، اسے بھی اللہ جانتا ہے۔ کس ارادے سے وہ اللہ سے مانگ رہا ہے، اس کا علم بھی اللہ کو ہے۔ اللہ تبارک و تعالی العلیم ہے۔ تو اس طور پر جب ایک آدمی دعا کرتا ہے تو ایک دعا کرنے والا اللہم اغفر لی وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، اللہ
تو رحم کرنے والا ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ تو رحم کرنے والا ہے، اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ تو اس طریقے سے بندہ ورزقنی یا رزاق، اے روزی دینے والے، اللہ سے ایک آدمی گزارش کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اے روزی دینے والے تو رزاق ہے، اللہ تو کریم ہے، اللہ تو غفور ہے، اللہ تو حلیم ہے، اللہ تو سمیع ہے، اللہ تو بصیر ہے۔ یہ چیزیں اللہ کے اسما ہیں اور اسی کے معنی۔ اللہ تو سننے والا ہے، میری فریاد بھی سن لے، اللہ تو غفور ہے، توبہ قبول کرنے والا، اللہ تو میری توبہ قبول کر لے، اللہ تو جاننے والا ہے، اللہ میری حالتوں کو جاننے والا ہے، تو مجھ پر رحم فرما۔ تو یہ اصل میں وسیلہ کی ایک بہترین شکل ہے جو کتاب و سنت کے نصوص اور دلائل کے ذریعہ سے اسے سمجھایا گیا ہے۔ خود ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ چیز ملتی ہے، اسألک بکل اسم ہوا لک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ہر اس نام کے ذریعہ سے جو تیرے لیے ہے، سمیت بہ نفسک، جو تو نے خود اپنی ذات کے لیے منتخب کیا ہے، رکھا ہے، او انزلتہ فی کتابک، یا ان اسما کو تو نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، او علمتہ احدا من خلقک، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو تو نے سکھایا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں صحیح دعا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اسما و صفات کو اپنی دعاؤں کے اندر وسیلہ اختیار کیا ہے، اور یہی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہے۔ وسیلہ کی دوسری قسم جس کو کتاب و سنت کے اندر مشروع کیا گیا وہ یہ کہ التوسل الی اللہ بصالح الاعمال، کہ ایک بندہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، اپنے اعمال صالحہ کا، اپنی نیکیوں کا، اپنی بھلائیوں کا، اور جیسے اللہم بایمانی بکا، اے اللہ تیری ذات پر ایمان کا واسطہ، تیری محبت کا واسطہ، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، یہ گناہ تیری خوف سے میں نے چھوڑا ہے، اللہ یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے، تو بخش دے۔ تو یہ اللہ تعالی کے سامنے اپنی اعمال صالحہ کا، نیکیوں کا وسیلہ اختیار کرنا۔ خود قرآن مجید ہمیں سکھاتا ہے الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے تیرے اوپر، آمنا اے اللہ ہم تجھ پر ایمان لائے ہیں، فاغفر لنا تو اے پروردگار تو ہمیں معاف فرما دے، ہماری غلطیوں کو، ہمارے گناہوں کو، وقنا عذاب النار، اور جہنم سے ہماری حفاظت فرما۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے خود بندے کا، دعا کرنے والے کا، اپنے ایمان کا، اپنے صالح اعمال کا واسطہ یہ پیش کیا گیا ہے۔ اور اصحاب غار کی مشہور روایت ہے، جس میں تفصیلی روایت ہے، جس میں ایک شخص نے، جو اصحاب غار یعنی بارش سے بچنے کے لیے کسی غار میں انہوں نے پناہ لیا، اور پھر ایک پتھر کھسک کر آیا اور غار کا منہ بند ہو گیا، جس میں وہ پھنس گئے اور وہاں سے نکلنے کی کوئی سبیل نہیں تھی۔ انہوں نے آپس میں کہا جو ہے کہ انظروا اعمالا، اپنے عملوں پر دیکھو کہ کبھی کچھ کوئی نیکی کیا ہے تو اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں یہاں سے نجات دے دے۔ اور پھر انہوں نے، ایک نے اپنی والدین کے ساتھ خدمت کا، یہ اپنے بچوں سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پلاتا، اور ایک رات جب اس کے والدین سو گئے تو اس نے اپنے بچوں کو اپنے والدین سے پہلے جو ہے دودھ پلانا گوارا نہیں کیا جبکہ وہ رو رہے تھے۔ تو اس نیکی کے عمل کو اس نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اور اس سے ہی آپ دیکھیں دوسرے نے جو ہے زناکاری کو محض اللہ کی خوف کی خاطر، اللہ کے ڈر کی خاطر چھوڑ دیا، جو ہے اس کو جو ہے اے اللہ میں نے اس گناہ سے صرف تیری رضا کے لیے، تیری خوف سے چھوڑا تھا، ورنہ دنیا میں کوئی چیز ہمارے لیے رکاوٹ نہیں تھی۔ اور تیسرے نے جو ہے اسی چیز کو جو ہے ایک اجیر، ایک جو ہے مزدوری کرنے والے کی اجرت کو جب وہ کئی سالوں کے بعد آیا تو جو ہے اس نے اس کو واپس کر دیا اس چیز کو۔ تو یہ چیزوں کو انہوں نے، ان نیکیوں کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنایا۔ تیسری چیز
آئیے ہم دیکھتے ہیں وسیلہ کی جو تیسری جائز شکل ہے وہ یہ ہے کہ التوسل الی اللہ بدعاء الرجل الصالح، کہ کسی نیک آدمی کی دعا کا وسیلہ لینا، یہ بھی ایک جائز شکل ہے، لیکن وسیلہ کے باب میں اسی قسم کے اندر گمراہیاں پیدا ہوئی ہیں۔ گمراہیوں کا جو تعلق ہے یہ اسی قسم سے ہے۔ اللہ تعالی سے دعا کرتے ہوئے کسی نیک آدمی سے آدمی کا دعا کروانا، اور یہ طریقہ مشروع ہے، ثابت ہے کہ آدمی کسی کے پاس اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرائے۔ جیسے آپ دیکھیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اصابت الناس سنہ، لوگوں کو قحط سالی ہوئی، بارش کی تاخیر کی وجہ سے قحط کی صورتحال پیدا ہوئی۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں فبین النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فی یوم الجمعہ، تو اللہ کے نبی جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص نے آ کر کے اللہ کے نبی سے کہا ہلک المال وجاء العیال، اللہ کے نبی مال و جو ہے اولاد سب برباد ہو رہے ہیں، فدعوا اللہ لنا، آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کر دیں۔ تو اللہ کے نبی نے دعا کی اور بارش نازل ہوئی۔ تو اللہ کے نبی سے صحابہ کرام کئی موقعوں پر دعا کروایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آئے اور اپنی ماں کی ہدایت کے لیے، اپنی ماں کی ہدایت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کیا اور اللہ نے قبول کی۔ ایسے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں جب قحط سالی پیدا ہوئی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، تو آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کان اذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ذریعہ سے جو ہے دعا کروائی گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی کے چچا تھے، اور انہوں نے کہا اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا فتسقنا، اے اللہ جب تیرے نبی ہمارے درمیان زندہ تھے، موجود تھے، تو ہم اپنی ضرورتوں میں، اپنے مشکل ترین حالات میں تیرے نبی کے ذریعہ سے وسیلہ لیتے تھے۔ یہی غلطی اصل میں لوگ کرتے ہیں، بے نبینا، تیرے نبی کی ذات سے نہیں، تیرے نبی کی دعا کے ذریعہ سے ہم وسیلہ لیا کرتے تھے۔ اس لیے کہ اگر ذات کا وسیلہ مراد ہوتا تو نبی کی قبر مبارک تو ابھی بھی موجود تھی وہاں پر صحابہ کے درمیان، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کبھی آپ کی زندگی میں صحابہ نے وسیلہ نہیں لیا تھا۔ اس کی بنیاد پر یہاں صحیح مطلوب اور مراد یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ہم وسیلہ لے لیتے تھے۔ جب کوئی مشکل آتی تو ہم تیرے نبی سے دعا کروا لیتے تھے، اور اب تیرے نبی ہمارے درمیان نہیں رہے، تیرے نبی ہمارے درمیان نہیں رہے، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِأَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، تو اب ہم تیرے نبی کے چچا سے وسیلہ لیتے ہیں، یعنی تیرے نبی کی چچا کی دعا کا وسیلہ لیتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی ذات کا وسیلہ صحابہ کرام نے نہیں لیا ہے، یہ لوگوں نے اپنے طور پر بے ام نبینا، مطلب بے دعائے ام نبینا، اپنے نبی کی چچا کی دعا کا وسیلہ۔ اسی لیے آپ دیکھیں وہ دعا بھی صحیح فتح الباری کے اندر موجود ہے، وہ دعا بھی موجود ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کس طور پر جو ہے دعا کی تھی۔ اس لیے آپ دیکھیں شیخ البانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ نقصد نبینا ونطلب من یدعو لنا نتقرب الی اللہ بدعائہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے ہم وسیلہ لیتے تھے، اور آپ کے بعد ہم تیرے نبی کے چچا کی دعا کا وسیلہ ہم لیتے ہیں۔ ولیس معنی، اور یہ معنی نہیں ہے یقولون فی دعائہم کہ اللہم بجاہ نبیک اسقنا، اے اللہ تیرے نبی کے مرتبے، تیرے نبی کے مقام کا وسیلہ کہ تو ہمیں جو ہے بارش دے دے۔ ایسا صحابہ نے کبھی دعا نہیں کی اللہ کے نبی کی زندگی میں، چاہے مکہ میں رہنے والے ہوں، چاہے شام میں رہنے والے ہوں، چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور دراز کسی اور علاقے میں ہوں، آپ کی زندگی میں بھی کسی حلقے میں، کسی علاقے میں صحابہ کرام نے کسی مشکل میں
ذاتی یا اجتماعی مشکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ نہیں پکڑا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا وسیلہ لیا انہوں نے۔ اور اللہ کے نبی کی ذات کا وسیلہ لینا ہادہ دعا مبتدع لیس لہ اصل فی الکتاب والسنہ، یہ بدعتی طریقہ ہے، یہ بدعی طریقہ ہے۔ کتاب و سنت کے اندر ایسے وسیلے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ولم یفعلہ احد من السلف، اور اسلاف امت میں سے علماء، محدثین، ائمہ، تابعین، فقہاء، کسی نے بھی اپنے زمانے میں، اپنے دور میں کسی مشکل، کسی مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنی دعاؤں میں کبھی کسی ذات کا وسیلہ انہوں نے نہیں لیا ہے۔ تو اس طریقے پر، اور اگر معاملہ ایسا ہوتا وَلَمْ يَكُونُوا يَقْصِدُونَ الدُّعَاءَ عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جا کر کے کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حوائج اور مشکلات کو انہوں نے طلب نہیں کیا کہ اللہ کے نبی ہماری یہ مشکل دور۔ آج تو ایک آدمی اپنی دعا میں براہ راست اللہ کے نبی کو پکارتا ہے، اے اللہ کے نبی میں ڈوب رہا ہوں گناہوں میں، آپ مجھے بچا لیں، اے اللہ کے نبی آپ میری مدد کریں، یہ مشکل دور کر دیں، یہ پریشانی دور کر دیں۔ یہ صراحتاً شرک کے دائرے میں ہے، اور اللہ کے نبی کے وسیلے سے دعا کرنا یہ بدعت کے دائرے میں ہے، اور اس کی بنیاد پر آدمی کو اجتناب کرنا چاہیے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی جو ہے دعا جو ہے، آپ دیکھیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جو دعا کی تھی، اللہم انہ لم ینزل بلاء الا بدم، حضرت عباس نے دعا کی اللہ سے، اے اللہ جو بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں وہ ہمارے گناہوں کی پاداش میں، ولم یکشف الا بتوبہ، اور یہ بلائیں اور مصیبتیں توبہ و استغفار کے ذریعہ سے ہی ٹلتی ہیں۔ وقد توجہ القوم بی الیکا، اور اے اللہ اس قوم نے میرے ذریعہ سے تیری طرف توجہ کیا ہے، لمکانی من نبی کا، تیرے نبی کا چچا ہونے، مرتبہ ہونے، تیرے نبی کے نزدیک میرا ایک مقام ہونے کی بنا پر، وَهَذِهِ أَيْدِيَنَا إِلَيْكَ بِالذُّنُوبِ، اے اللہ ہمارے ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہیں، ہماری پیشانیاں تیری بارگاہ میں توبہ و استغفار کے لیے جھکی ہوئی ہیں، فَاسْقِنَا الْغَيْثَ، تو اللہ تو ہمیں بارش، اپنی باران رحمت کو نازل فرما دے، اور فارخت السما مثل الجبال، تو دیکھتے دیکھتے جو ہے بادل اٹھے اور خوب بارش ہوئی، جو ہے سارے اودیا، سارے جو ہے پرنالے یہ بہہ پڑے۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھیں یہ دعا منقول ہے، لہٰذا صحابہ کرام نے کبھی کسی مردہ شخص سے دعا نہیں کروائی، نہ ان کی ذات کا کبھی وسیلہ پکڑا، اور نہ ہی جو ہے صحابہ نے کبھی کسی سے اس طریقے سے مدد طلب کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک موجود تھی، لیکن آپ دیکھیں حضرت عباس یہ زندہ موجود تھے، اس لیے ان سے دعا کروائی گئی کہ وہ دعا کرنے پر قادر تھے، دعا کر سکتے تھے۔ صحابہ کرام کا متفقہ عقیدہ تھا کہ وفات نبوی کے بعد آپ سے کبھی کسی نے فریاد نہیں کیا، فریاد کی بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اس نقطے کو بہت کھول کر کے بیان کیا البلاغ المبین کے اندر، اور کہا کہ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ واقعی سے جو ہے معلوم ہوا اس روایت سے کہ صحابہ کرام گزرے ہوئے اور فوت شدگان اور غائب لوگوں کا وسیلہ پکڑنا جائز نہیں سمجھتے تھے، ورنہ کہتے ہیں وَگَرْنَا عباس از سرور عالم بہتر نہ بود، یعنی حضرت عباس اللہ کے نبی سے بہتر نہیں تھے۔ اگر کسی مردہ شخص سے کسی سے وسیلہ پکڑنا جائز ہوتا تو صحابہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بجائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیلہ پکڑتے، کیونکہ آپ کی قبر مبارک موجود تھی، لیکن صحابہ نے نہیں پکڑا کیونکہ انہیں یہ چیز معلوم تھی کہ یہ چیز جائز اور درست نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے، اور ایسے ہی اگر آپ دیکھیں گے تو خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی جو ہے جن کی جو ہے پورے جو ہے آپ دیکھیں گے حنفی کہلانے والے، چاہے وہ دیوبندی حضرات ہوں، چاہے وہ بریلوی حضرات ہوں، تبلیغی حضرات ہوں، جو اپنی دعاؤں میں براہ راست کسی مردہ اور زندہ شخص کے جو ہے ذات کا وسیلہ لیتے ہیں، وہ غور کریں اس بات پر کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جن کی آپ تقلید کرتے ہیں،
حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ کیا ہے، توسل کے باب میں ان کا نظریہ کیا ہے؟ اگر مسائل میں آپ ان کی تقلید کرتے ہیں تو آپ عقائد کے اندر ان کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ آپ ماتریدی اور اشعری کیوں بن جاتے ہیں؟ کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ آپ کے نزدیک درست نہیں ہے؟ اگر امام صاحب کا عقیدہ درست نہیں ہے تو صرف مسائل میں ان کی تقلید کر کے کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ اس لیے آپ کو ایک مقلد ہونے کے ناطے بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی عقیدے کو تسلیم کرنا چاہیے کہ امام صاحب کا عقیدہ درست ہے، اور امام صاحب کا عقیدہ تحاویہ کے اندر اور دیگر عقیدے کی کتابوں کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کیا لکھ کیا؟ لا ينبغي لأحد ان يدعو اللہ الا به، کسی بھی آدمی کے لیے حلال اور جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرے۔ ان يدعو اللہ الا به، صرف اللہ سے دعا کرے۔ وَأَكْرَهُ أَن يَقُولَ، اور میں ناپسند کرتا ہوں، اور سلف کا کراہت کا اظہار کرنا حرمت کے اوپر دلالت کرتی ہے، یہ فقہ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بِمَعَاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ، یعنی عرش کے معاقد العز، یعنی جو ہے عزت والی جگہ، عرش کی عزت والی جگہ کے واسطے سے یا کسی مخلوق کے واسطے سے دعا کرنا، یہ میں اس کو سخت ناپسند کرتا ہوں۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ بھی یہی بات کہتے ہیں، اسألک بحق فلاں، فلاں کے حق کا وسیلہ، فلاں کے مقام اور مرتبہ کا وسیلہ، تیرے رسول کا وسیلہ، واسطہ، فلاں کا واسطہ، تو میری دعا قبول کر لے۔ یہ طریقہ ہی اصلاً جو ہے یہ سلف کے یہاں جو ہے بدعتی طریقہ ہے، یہ سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ اور امام قدوری آپ دیکھیں، فقہ کی کتاب معروف، احناف کے یہاں معروف کتاب ہے، آپ دیکھیں امام قدوری رحمہ اللہ کہتے ہیں لا تجوز، یہ چیز جائز نہیں ہے، لأنہ لا حق للخلق، اس لیے کہ کسی مخلوق کا کوئی حق جو ہے اللہ پر نہیں ہے، کسی مخلوق کا کوئی حق اللہ پر نہیں ہے کہ اس کے واسطے سے دعا کی جائے تو اللہ قبول کرے گا، اس کے واسطے سے مانگا جائے تو اللہ دے گا، نہیں، اس کا کوئی حق نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی۔ اس کی بنیاد پر خالص اللہ سے دعائیں کرو، اس میں وسائل کا وہ طریقہ اختیار نہ کرو جو اللہ رب العالمین کو پسندیدہ نہیں ہے۔ اور آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ کسی صالح آدمی سے دعا کروانا یہ ثابت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو ہے آپ دیکھیں کہ اویس بن عامر القرنی سے دعا کروائی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی تھی، اور اس کی بنا پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کروائی۔ لیکن صحابہ کے یہاں یہ طریقہ جو ہے ہر چھوٹی بڑی چیز میں کسی دوسرے سے دعا کروانے کا طریقہ معروف نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے حضرت مدرک کہتے ہیں، مدرک بن عمران کہتے ہیں کہ کتب رجل الی عمر رضی اللہ عنہ، ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لکھا کہ انی اصبت ذنبا فادعوا اللہ لی، مجھ سے گناہ صادر ہو گئی ہے ایک، آپ میرے لیے اللہ سے دعا کر دیجئے۔ فکتب الیہ عمر، تو حضرت عمر نے اس کی طرف لکھا کہ انی لست بنبی، میں کوئی نبی نہیں ہوں، ولیکن اذا اقیمت الصلاۃ، لیکن جب تو نماز قائم کرے، فاستغفر اللہ لذنبک، تو خود اپنے گناہ سے معافی کے لیے اللہ سے استغفار کر، خود توبہ کر، تو اللہ سے معافی مانگ، ہماری دعا ہم سے تو دعا کرائے۔ یہ سلف کے یہاں پسندیدہ طریقہ نہیں تھا کہ کوئی آدمی ہر چیز میں جا کر کے دعا، اور ایسے بہت سارے آثار موجود ہیں۔ آپ دیکھیں بعض صحابہ اور سلف نے سختی کے ساتھ منع فرمایا، سختی کے ساتھ ناپسند کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ لما قدم الشام، جب شام آئے تو ایک آدمی آیا اور کہتا ہے کہ جو ہے استغفر لی، آپ میرے لیے استغفار کر دیں، میرے لیے جو ہے دعا کر دیں، جو ہے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے۔ تو فقال غفر اللہ لک، جو ہے انہوں نے اس کے لیے کر دیا۔ ثم آتا ہوا آخر، پھر دوسرا آدمی آیا اور اس نے بھی کہا کہ جو ہے استغفر لی، آپ میرے لیے جو ہے استغفار کر دیں، تو انہوں نے کہا لا غفر اللہ لک، اللہ تجھے معاف نہ کرے، ولا لذاک، جو ہے انبی انا، کیا میں نبی ہوں کوئی کہ جس تو تم سب کے سب ٹوٹ پڑے مجھ سے دعا کروانے کے لیے۔ آپ دیکھیں یہ ناپسند کرتے تھے۔ جو ہے الاعتصام کے اندر امام شاطبی رحمہ اللہ نے تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے کئی آثار اور کئی سلف اور صحابہ کے اقوال کو، کہ یہ سلف کے یہاں طریقہ نہیں تھا، بلکہ سلف کے یہاں طریقہ یہ تھا
کہ خالص اللہ رب العالمین سے دعا کی جائے۔ تو یہ دعا کے آداب میں بہت بنیادی ادب ہے، اور اس باب میں بہت سارے لوگ گمراہی کا شکار ہوئے ہیں، بدعت کا شکار ہوئے ہیں، اور اس کی بنیاد پر ہمیں سنت کے طریقے کے مطابق اپنی دعاؤں کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں سنت کے مطابق بنیادی آداب کی رعایت کرتے ہوئے جو ہے اللہ سے دعا کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔